یہ کام امام مہدی تک پہنچنا یقینی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جگہ کو سارے عالم کے لیے مرکز بنایا ہوا ہے اور تا قیامت مرکز رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سماعت کے دائرے میں داخل ہونے والے انتہائی قابل احترام دوستو، زیر سماعت آنے والے ذرعی اقوال حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیان سے منتخب شدہ ہیں۔ بیان کو زیر سماعت لانے سے قبل آپ احباب سے درخواست ہے کہ ان ذرعی اقوال کو زیادہ سے زیادہ لائک و شیئر کریں اور پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں، اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ کیونکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ یقین تھا، مولانا عبد اللہ صاحب سے نے فرمایا، مولانا الیاس صاحب نے کہ مولوی صاحب میں یوں ڈر رہا کہ میرے بعد کام کا کیا ہوگا۔ مولانا عبد اللہ صاحب نے فرمایا حضرت بالکل بے فکر رہیں، یہ کام امام مہدی تک پہنچنا یقینی ہے، کیونکہ جو کام نبوت والا ہے، جو کام نبوت والا ہے وہ نبوت کے آخری زمانے تک پہنچے گا۔ جو کام نبوت والا ہے وہ نبوت تک پہنچے گا۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے یہ کام منقطع ہو نہیں سکتا، اور ہر دن کام میں اتنا اضافہ ہوگا کہ اس کی کمی کا کبھی خیال بھی نہیں آئے گا۔ کسی بھی طرح کے عذاب سے نمٹنے کے لیے تدبیر اختیار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تدبیر اختیار کرو اور تقدیر پر امید کرو۔ اگر خدا نہ کرے مسلمان نے تدبیر کو مقدم کیا اعمال پر، تو میں آپ سے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ تمہاری تدبیریں تمہیں مساجد سے محروم کر دیں گی۔ تمہاری تدبیریں تمہیں مساجد سے محروم کر دیں گی۔ تم عذاب کے بڑھانے کی طرف چلو گے، عذاب کو ختم کرنے کی طرف نہیں چلو۔ ہمیشہ کا معمول ہے شیطان کا کہ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، تو شیاطین ایسے حوادث کے موقع پر حادثے سے پریشان لوگوں سے ایسے کام کرا دیتے ہیں جس سے اجر ضائع ہو جائے اور مصیبت بڑھ جائے۔ اجر ضائع، مصیبت بڑھ جائے۔ قرآن تو پڑھتے نہیں، جو اللہ پر بھروسہ کریں اخبار پڑھتے ہیں بیچارے، اخبار پڑھتے ہیں، کہیں کی یہ خبر سنتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں، کہیں کی یہ خبر سنتے ہیں ڈر جاتے ہیں، کہیں کی یہ خبر سنتے ہیں عمل سے بھاگنے لگتے ہیں، کہیں کی خبر سنتے ہیں تو پوری طرح اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام نے دعاؤں کے ذریعے بڑے بڑے کام کرا کے دکھلائے ہیں، بڑے بڑے کام دعاؤں سے کرا کے دکھلائے ہیں۔ میں کیا بتاؤں، اس زمانے کے مسلمان اللہ کے عذاب سے خود نمٹنا چاہتے ہیں اور اس کے عذاب کا مقابلہ اپنے اسباب سے کرنا چاہتے ہیں۔ محض مادی اسباب کو کفار سوچتے ہیں اور اعمال کو اور عبادات کو مسلمان سوچتا ہے۔ اس وقت کا کیا عمل ہے، اس وقت کا کیا عمل ہے؟ اگر مسلمان بھی غیروں کی طرح اسے سر سے بیٹھ جائے گا تو پھر یہ یوں کہے گا کہ ہاں اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس عمل کو فی الحال چھوڑ دیا جائے، اس عمل کو فی الحال چھوڑ دیا جائے۔ جس حال کے لیے عمل کو چھوڑ دو گے وہ حال پہلے سے زیادہ برا ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو عزیزو، دعا والا بننے کے لیے دعوت والا بننا ہوگا۔ اگر صحت چاہتے ہو ان اعمال میں لگو جن اعمال میں لگنے سے فرشتوں کے پڑوں میں وقت گزرے، جس کے لیے 3 کام ہیں: دعوت، تعلیم، عبادت۔ اس وقت ان 3 چیزوں کو تھامنے کی ضرورت۔ دعوت، تعلیم، عبادت، یہ 3 موقع فرشتوں کے نزول کے ہیں: دعوت، عبادت اور تعلیم۔